وقالت اليهود ليست النصارى على شيء ليست النصارى نصارى پھر سے پڑھیں وقالت شيء على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء صاد پہ کیا ہے؟ نصارى. صاد پہ کیا ہے؟ را پہ کس طرح پڑھیں گے؟ دونوں کو ایک برابر، ٹھیک ہے، چھوٹا بڑا نہیں کریں گے. پھر سے وقالت النصارى وهم يتلون الكتاب وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم مثل پھر سے مثل پھر سے پڑھیں كذلك مثل قولهم لام کی جو زبر ہے اس کو لمبا نہیں کھینچیں گے. فاللہ يحكم بينهم يوم القيامة يحكم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. يحكم کاف پہ کیا ہے؟ میم پہ کیا ہے؟ اور آگے واو ہے؟ نہیں، تو پیش کو لمبا کریں گے. اور فی ہی ہا کے نیچے صرف زیر ہے نا، کھڑی زیر نہیں ہے، تو فی ہی نہیں پڑھیں گے. پھر سے پڑھیں فاللہ فیہ یختلفون. وقالت الیہود اور کہا یہود نے لیست النصارى. لیست جو ہے یہ اصل میں لیسا ہے، یعنی لیسا سے پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں نہیں کے معنوں میں. یہ لیسا جو ہے نا یہ بھی فعل ہے اصل میں، لیکن فعل ناقص ہے اور اس کا صرف ماضی آتا ہے، مضارع وغیرہ نہیں آتا، اسی لیے اس کو ناقص کہتے ہیں. ناقص کیا ہوتا ہے؟ یعنی جو کمی کا شکار ہے. ٹھیک ہے، تو لیست نہیں ہے النصارى نصارى علی شیء اوپر کسی بھی چیز کے. وقالت النصارى اور کہا نصارہ نے لیست الیہود نہیں ہے یہود علی شیء اوپر کسی بھی چیز کے. وہم اور وہ یعنی دونوں یہود و نصارہ دونوں یتلون الکتاب تلاوت کرتے ہیں کتاب کی. اس کا روٹ کیا تے لام واو. اب ایک لفظ ہوتا ہے جس کو مصدر بولتے ہیں، یعنی فعل کے علاوہ ایک مصدر بھی ہوتا ہے. مصدر کا لفظی معنی کیا ہے؟ مصدر کسے کہتے ہیں؟ یعنی اب آپ کو ایک سٹیپ آگے بڑھنا چاہیے. روٹس کے علاوہ ایک اور چیز جس پر آپ کو توجہ کرنی ہوگی وہ کسی بھی لفظ کا مصدر ہے. مصدر
صدر سے ہے، صاد دال رے سے. اصل جگہ جس کو کہتے ہیں نا اردو میں مصدر و منبع. منبع کیا ہوتا ہے؟ جہاں سے پانی نکلتا ہے. نون بے عین نبع کہتے ہیں چشمے کو. تو منبع یعنی جو سورس ہے. ٹھیک ہے. مصدر کیا ہے؟ سورس. ہر فعل کا ایک مصدر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہ لفظ کی اصل کیا ہے، کون سی جگہ سے، یعنی اس کا اصل کہاں سے یہ نکل رہے ہیں سارے. روٹ تو وہ بنیادی 3 حرف یا 4 حرف ہوتے ہیں نا جس سے وہ لفظ مل کے بنتا ہے. لیکن اس روٹ میں جب ماضی اور مضارع بن جاتا ہے تو پھر ایک مصدر بھی ہوتا ہے جس سے پھر آگے اور بہت سی اس کی شیپس نکلتی ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کو آپ یوں سمجھے کہ جیسے پانی کا چشمہ ہے. تو پانی کا چشمہ اپنی ابتدا میں تو ایک چھوٹی سی جگہ سے نکل رہا ہوتا ہے نا، لیکن پھر جب وہ نکل جاتا ہے تو پھر کہاں جاتا ہے؟ کئی شاخیں بنتی ہیں نا. یعنی جو پانی آگے جاتا ہے، بعض اوقات آپ کو کبھی کسی ایسے علاقے میں جانے کا اتفاق ہوا نا چشمہ ہو، اور چشمے کے اصل تک کبھی زندگی میں پہنچے ہو. ہاں، چشمہ جہاں سے نکل رہا ہوتا ہے نا وہاں تک محدود لمیٹڈ جگہ پہ پانی ہوتا ہے، لیکن جب نکل کے باہر آ جاتا ہے اور بہنا شروع کرتا ہے تو پھر بہتے بہتے آگے پتھر آ گیا. اب کیا ہوتا ہے؟ وہ ڈیوائیڈ ہو گیا، 2 میں چلا گیا. اچھا، وہاں سے وہ 2 شاخیں بن گئی، وہ 2 اپنی اپنے طریقے پہ بہ رہی تھی. آگے 1-2 پتھر اور آگے، اس سے کیا ہوا؟ اور شاخیں بن گئی. تو مصدر وہ اصل لفظ جس سے پھر بہت سے لفظ نکلتے ہیں یا شاخیں بنتی ہیں. ٹھیک ہے. تو مصدر کا معنی کیا ہے؟ منبع، سورس، اصل. ٹھیک ہے. کہ جس سے پھر آگے بہت سے اور لفظ نکلتے ہیں، بہت سی شاخیں نکلتی ہیں. اچھا، اب تلاوت کا روٹ ہے تے لام واو، لیکن اس روٹ سے 2 مصدر بنتے ہیں. ٹھیک ہے. تلا یتلو تلون بھی اور تلا یتلو تلاوتن بھی. سمجھ رہے؟ یعنی روٹ تو دونوں کا ایک ہی ہے لیکن مصدر 2 بن گئے. 2 مصدر جب بنے تو پھر ان سے آگے پھر مزید نکلیں گے، اور اس طرح وہ پھیل جاتی ہے. پھر چیز ایک ہی چیز کئی چیزوں میں بٹ جاتی ہے. اب اگر آپ کو روٹ کا مطلب آتا اور مصدر پتا ہو تو اس سے بھلے کچھ بھی نکل آئے آپ ہر چیز کو پہچان جائیں گے کہ مجھے پتا ہے کہ اس کی اصل کہاں ہے. کیسے؟ جیسے اگر آپ چشمے کی اصل تک پہنچنا چاہیں تو کیسے جائیں گے؟ آپ اس بات کو فالو کرتے کرتے اوریجن تک چلے جائیں گے. تو اسی طرح کوئی بھی لفظ ہو، آپ کے لیے اس کے اوریجن تک پہنچنا کچھ مشکل نہیں، کیونکہ آپ کو روٹ پتا ہے. روٹ سے آپ ڈکشنری میں جا کے مصدر دیکھ لیں گے، مصدر دیکھیں گے اس کا معنی سے پھر آپ اس کی گہرائی میں جائیں گے. اچھا یہ ہے. کیونکہ جس کے ہاتھ اصل خزانہ آ جائے، یعنی مصدر کا کیا مطلب ہے؟ سورس، یعنی اصل خزانہ جہاں سے سب کچھ پھوٹ رہا ہے. اس کی مثال جیسے بیج ہے. بیج سے جڑ بھی ہوتی ہے نا، اور بیج سے اوپر کو بھی نکلتا ہے نا. تو وہ بیج میں کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے بیج کے اندر کیا چیز ہوتی؟ بیج کے اندر پودے کی ساری خصوصیات ہوتی ہیں. آپ یوں سمجھیں کہ وہ پروگرامنگ ہوتی ہے پورے درخت کی. بیج کے اندر، بیج کے اندر کیا ہوتا ہے؟ پورے ٹری کی پروگرامنگ ہوتی ہے. جیسے کمپیوٹر سے اس کو ریلیٹ کریں. کمپیوٹر کا کوئی بھی ایک پروگرام ہوتا ہے تو وہ کس جگہ سٹور ہوتا ہے؟ کتنی سی جگہ پر؟ چھوٹی سی چپ ہوتی ہے نا. اور جب آپ اس کو اوپن کرتے ہیں کیا کیا نکلتا ہے اس سے؟ کیا نکلتا ہے؟ کبھی دیکھا ہی نہیں جو بتاؤ کیا نکلتا ہے. بہت ساری انفارمیشن اس میں سٹور ہوتی ہے اور اس سے بہت سا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آپ نے اگر غور کیا ہو کبھی اللہ کی قدرت پر اور راہ چلتے ہوئے درختوں کی شکلوں پر اگر غور کیا ہو تو ہر درخت کے پتوں کا ڈیزائن فرق ہے، رنگ فرق، شیڈ فرق. کہنے کو سب درخت ہے، فرق ہے نا.
ویسا میپل ٹری تو اس کٹ کے ساتھ کیوں نکلا جبکہ اس کے ساتھ دوسرے درخت کا پتا کسی اور طرح کا ہے؟ یہ ساری معلومات کہاں تھی؟ بیج میں تھی. بیج ایک منی درخت ہوتا ہے. جو کچھ درخت میں ہوتا ہے اس کی ساری انفارمیشن سٹور ہوتی ہے ایک بیج کے اندر. تو بیج کیا ہے؟ منبع. ساری انفارمیشن اس بیج میں ہے جو پھوٹ کے ایک پوری شکل میں آپ کے سامنے آ جاتا ہے ایک ٹری بن کر. اپنے رنگ، ذائقے، خوشبو، ہر چیز کی انفارمیشن اس بیج میں ہے. تو اسی طرح لفظ کا ٹیسٹ، اس کا اصل خزانہ کہاں ہے؟ آپ جاتے 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 اس کے مصدر میں. جب مصدر میں آپ پہنچیں گے، اچھا یہ ہے اور اس کا معنی یہ ہے اور اس سے جو جو پھوٹا وہ اس معنی میں جا کے نکلتا ہے اور اتنے رنگ اس کے بن جاتے ہیں. اس طریقے پر اگر آپ نے تھوڑی سی بھی تکلیف فرما لی تو جو قرآن کا لطف ہے اور جو اس زبان کی لذت ہے اور اس کی جو گہرائی ہے، اس سے جو روح اور اس کی جو لذت پائیں گے حیران کن ہوگی. بالکل اسی طرح پھر آپ کی وہ رگ، ریشے اور ایک ایک بال اور کھال میں اتر جائے گا. اسی لیے وہ آتا نا کہ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم. تقشعر، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ان لوگوں کی کھالوں پہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. یعنی اللہ نے جو بہترین کتاب اتاری ہے، جب لوگ اس کو سنتے ہیں تو آپ کے رونگٹے کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ اب جن لفظوں کے روٹس تک بھی آگے نا آپ کو، تو کوئی فیلنگ اور ہوتی ہے سنتے ہوئے. یہ بالکل ایسے ہی کہ جیسے مائکروسکوپ سے آپ جب کسی چیز کو دیکھتے ہیں، مثلا اگر آپ نے ہیومن باڈی کا کوئی بھی پارٹ، بال کو ہی آپ ذرا دیکھیں مائکروسکوپ پہ، ایک سیل کو ہی دیکھیں. ہمارے جسم میں کتنے ملین اینڈ ٹریلین سیل ہیں، لیکن ایک سیل کو بھی آپ دیکھیں تو نیکڈ آئی سے تو نہیں دیکھ سکتے. مائکروسکوپ سے آپ دیکھتے ہیں سب حیران ہو جاتے ہیں کہ ایک سیل کے اندر اتنی دنیا ہے، اتنا کچھ ہو رہا ہے، اور ایک سیل کے بگاڑ میں اتنی بیماریاں آ جاتی ہیں. تو الفاظ کے روٹس تک اور مصدر تک جانا ایسا ہی ہے جیسے مائکروسکوپ سے چیزوں کو دیکھنا، اور وہ ایک انوکھا ہی تجربہ ہوتا ہے. اس کا لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے. اور اسی لیے کہتے ہیں نا، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہہ دیجئے کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ جو جانتے ہیں اور وہ جو جانتے نہیں؟ علم والے اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یقیناً اللہ سے ڈرتے ہیں اس کے جاننے والے بندے، علم والے بندے. تو سرسری معلومات کا نام علم نہیں ہوتا، وہ انفارمیشن ہوتی ہے. تو علم ضروری ہے کس کے لیے؟ اس کی روح پانے کے لیے، اور پھر اس کے نتیجے میں جو اللہ کی خشیت آتی ہے. ثم تلین جلودہم، پھر کھالیں نرم پڑ جاتی ہیں، پھر عاجزی آنے لگتی، پھر انسان کو اپنی حقیقت پتہ لگنے لگتی ہے، پھر وہ حقیقت میں اللہ کے آگے گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے. اور جس کو پتہ ہی نہیں وہ بس ایسے ہی جانوروں کی طرح چلا جا رہا ہے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ کر اکڑ میں کہ میں بڑی چیز ہوں. جیسے جانور سر اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں نا، تو ایسے لوگ جن کے اندر خشیت نہیں تھی وہ بھی سر اٹھا کے چل رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے. ایک لیول آف انڈرسٹینڈنگ خود ہی ڈیولپ ہونے لگتا ہے، اور یہ کر کر کے آتا ہے، کر کر کے. جس طرح صدر کا لفظی معنی کیا ہے؟ سینہ، اور سینے میں دل ہے، اور دل کیا ہے؟ سورس آف لائف ہے یا نہیں؟ لائف وہیں سے پھوٹتی ہے نا، اگر وہ ختم تو ختم سب کچھ. تو ہم جب یہ دعا مانگتے ہیں روز، رب اشرح لی صدری، کہ اللہ میرا سینہ کھول دے، یعنی میرا دل کھول دے، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جس طرح دل خون پمپ کرتا ہے نا، تو ایک ایک بال سے باریک ریشوں تک بھی جسم کے وہ پہنچتا ہے. تو یا رب مجھے گہرائی میں علم دے، میرا دل اس طرح کھول دے
کہ مجھے وہ چیزیں بھی نظر آنے لگیں جو عام آنکھ کو نظر نہیں آتی. پھر یعنی حکمت اور علم کی جو تہ تک پہنچنا ہے وہ بھی سکھا. اور اس میں لیول پھر وہی ہے جو جتنا دور جائے گا اتنا ہی لیول ہے. لیکن ہم اپنے آپ کو بھی انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں توبہ یہ ہم سے تو نہیں ہونے لگا. اس وقت بھی کئی لوگوں کا دل یہی کہہ رہا ہوگا نہیں یہ ہمارا کام نہیں ہے, یہ تو عالموں کا کام ہے, وہ کرتے رہے. ہم کیوں اپنے آپ پہ خود ہی پابندی لگا لیتے اور محروم کر لیتے؟ آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ یہ کہیں نہیں انشاءاللہ میں کر سکتی ہوں, عالم کوئی آسمان سے اتری مخلوق تھوڑی ہوتے ہیں, وہ کیسے عالم بن جاتے ہیں؟ کیسے بنتے ہیں؟ محنت سے. آپ اسی وقت میں چاہیں تو ادھر ادھر کی فالتو باتیں کیا کرو, اور اسی وقت میں آپ گہرائی کا علم حاصل کریں, اور آپ کر سکتے ہیں. صرف تھوڑی توجہ کی ضرورت ہے, تو انشاءاللہ آپ کر لیں گے. تو اس میں آپ دیکھیں کہ جیسے دل ایک سارے جسم کے لیے ایک مین سورس ہے, اوپر اور نیچے سب کو کنیکٹ کیے ہوئے ہے, اسی طرح جو مصدر ہوتا ہے کسی بھی لفظ کا تو وہ کہاں لوٹتا ہے؟ پیچھے جا کے لوٹتا ہے. اچھا مصدر پتہ چل گیا, اچھا یہ ہے, پھر اس سے جب لفظ نکلے گا اچھا اس کا یہ اور یہ اور یہ معنی, یہ جو تفسیروں میں آتا ہے نا اس کا ایک معنی یہ بھی بنتا اور ایک یہ بھی بنتا اور ایک یہ بھی بنتا, یہ کہاں سے بنائے چلے جاتے ہیں؟ مصدر کو پا کے. ٹھیک ہے نا. اور پھر یہ اختلاف نہیں ہوتا, یہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ وسعت ہوتی ہے. اختلاف اور وسعت میں کیا فرق ہے؟ اختلاف تو ہوتا ہے کنٹراڈکٹ کرنا, کنٹراڈکشن. ایک ہی چیز کے کئی رنگ ہے, وہی کنٹراڈکٹ نہیں کرتے, ملٹی ڈائمینشنل. ٹھیک ہے. تو اب یہ جو لفظ ہے یتلونا, اس کا ایک مصدر کیا ہے؟ تلا یتلو تلون, اور ایک ہے تلاوتن. تلاوت اس کا مصدر ہو تو معنی ہے ریڈنگ, پڑھنا, اور تلون کا معنی ہوتا ہے پیچھے جانا, پیچھے پیچھے جانا. تو اب یتلونا یعنی صرف ریڈنگ نہیں کرتے بلکہ کیا کرتے ہیں؟ پیچھے 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 جاتے ہیں, وہ اصل مصدر تک جا پہنچتے ہیں. اچھا یہ ہے, پورا غور و فکر بھی کرتے ہیں اس میں. وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ, اور وہ پڑھتے ہیں کتاب کو. اب کچھ تو کیسے پڑھتے ہیں؟ بس پڑھتے ہیں. اور کچھ کیسے پڑھتے ہیں؟ گہرائی میں جا کے پڑھتے ہیں. اب آپ جس کیٹیگری میں جانا چاہیں آپ جا سکتے ہیں, کوئی پابندی نہیں. آپ کذالک, اسی طرح, قال الذین, کہا ان لوگوں نے, لا یعلمون, جو علم نہیں رکھتے, لا علم لوگ, مثل قولہم, ان کی بات کی طرح, مانند ان کی بات کے. فاللہ, تو اللہ تعالی, یحکم, فیصلہ کرے گا. اب اس میں روٹ کیا ہے کاف میں. اب فیصلہ قضا بھی پیچھے آپ نے پڑھائی, آگے آپ پڑھیں گے. قاضی بھی فیصلہ کرتا ہے, اور یحکم, حاکم بھی فیصلہ کرتا ہے. تو فرق کیا ہے؟ تو یحکم کا معنی ہوتا ہے ایسا فیصلہ جس میں ظلم اور زیادتی کو روکا جائے. ایک تو ہم اپنی ججمنٹ خود ہی پاس کرتے رہتے, فلانا ایسا فلانا ایسا, کرا کچھ نہیں سکتے. اور ایک ہوتا ہے حاکم, جس کے پاس امپلیمنٹیشن کی پار بھی ہو, یعنی جو ظلم اور ستم کو روک بھی سکے. یعنی صرف فیصلہ ہی نہ دے بلکہ فیصلے کو امپلیمنٹ بھی کرا سکے, اس کے پاس وہ پاور بھی ہو. فاللہ یحکم بینہم, تو اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان, یوم القیامت, قیامت کے دن, فیما کانوا, اس میں جو تھے وہ, فیہ, اس میں, یختلفون. کیا معنی ہے یختلفون؟ اختلاف کرتے. روٹ کیا ہے؟ خیلام فے. خلف کا کیا معنی ہوتا ہے؟ پیچھے. تو اختلاف کیا ہوتا ہے؟ اختلاف اور پیچھے کو ذرا ریلیٹ کریں. ایک بات کرتا ہے نا تو بات ختم نہیں ہوتی, دوسرا اس کے پیچھے ایک اور کر دیتا ہے. اچھا پھر ختم نہیں ہو, پہلا اس کے پیچھے پھر کچھ اور کہہ دیتا ہے. تو وہ اختلاف اس طرح نہیں, ایک دوسرے کے پیچھے پڑنا, ایک دوسرے کے بعد آنا. وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء, اور کہا یہود نے, نہیں ہے نصارہ اوپر کسی چیز کے. وقالت النصارى, اور کہا نصارہ نے,
لیست الیہود علی شیء، نہیں ہے یہود کسی چیز پر، وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ سب کتاب پڑھتے ہیں، یعنی اہل کتاب ہیں. کذالک قال الذین، اہل کتاب کے علاوہ اسی طرح کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون، جو علم نہیں رکھتے، یعنی جن کے پاس کتاب کوئی نہیں، جو بغیر کتاب کے ہیں. اور اشارہ کس کی طرف ہے؟ مشرکین کی طرف. مثل قولہم، انہی کی مانند، انہی جیسی بات کی انہوں نے بھی. اب یہ سب آپس میں جھگڑ رہے ہیں، اختلاف کر رہے ہیں، تو اس کا فیصلہ دنیا میں تو نہیں ہو سکے گا کہ کون حق پر ہے اور کون کسی جگہ نہیں، یا اس کا کوئی مقام نہیں. فاللہ یحکم، تو یہ فیصلہ کہاں ہوگا، کب ہوگا، کون کرے گا؟ اللہ فیصلہ کرے گا. بینہم، ان سب کے درمیان. کب؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن. فی ما کانوا، اس معاملے میں جو تھے وہ، فیہ یختلفون، جس میں یہ سب اختلاف کرتے. یعنی ان کے اختلافات کا فیصلہ اللہ تعالی قیامت کے دن کریں گے. اس آیت کا پس منظر کیا ہے؟ بعض روایات میں آتا ہے کہ مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران کے علاقے سے عیسائیوں کا ایک وفد آیا تھا، جس کی تفصیل آپ سورۃ آل عمران میں پڑھیں گے. مدینہ میں چونکہ یہود رہتے تھے، جب انہیں پتا چلا تو ان کے کچھ علماء بھی وہاں آ گئے. اب کیا ہوا؟ آپس میں وہ ایک دوسرے کو کیا کہنے لگے کہ تمہارا کوئی مقام نہیں، اور وہ پلٹ کے کہنے لگے کہ تمہارا کوئی مقام نہیں. اب دلیل کیا تھی ان کی؟ مثلا یہود نے کہا کہ چونکہ نصارہ نے 3 الہ بنا لیے ہیں، اس لیے ان کا طریقہ درست نہیں. نصارہ نے کہا چونکہ یہود عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، جو ان کی طرف آخری پیغمبر بھیجے گئے تھے، تو اس لیے ان کا طریقہ درست نہیں. امی لوگ کیا کہتے تھے، لا علم لوگ کیا کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہیں، ہم ان کی نسل ہیں، ہم ان کی اولاد ہیں، ہم ان کے پیروکار ہیں، لہذا جو ان کا پیروکار نہیں، اس کا طریقہ درست نہیں. اب آپ دیکھیے کہ یہود اپنے آپ کو انبیاء اور اپنی کتابوں کی وجہ سے اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے تھے، اور نصارہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا اکلوتا بیٹا ہماری طرف بھیجا ہے، تو وہ اس بات پر بڑا فخر کرتے. اور مشرکین کہتے کہ ہم بیت اللہ کے پاسبان ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اس لیے ہم بڑی چیز ہیں. تو دیکھا جائے تو ہر ایک نے اپنی بڑائی کا ایک خود ساختہ معیار قائم کر رکھا تھا. ہم بڑے ہیں کیونکہ ہم ابراہیم کی اولاد ہیں، ہم بڑے ہیں کہ ہم موسیٰ کی قوم ہیں، ہم بڑے ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں. تو ان کا معیار کیا تھا؟ بزرگوں سے وابستگی، بعض شخصیات سے وابستگی، اگرچہ وہ اللہ کے پیغمبر ہی کیوں نہیں تھے. آج ہم مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ ہمارے ہاں گروہ بندیاں اور فرقہ واریت نے کہاں سے جنم لیا؟ شخصیت پرستی سے، بزرگوں سے وابستگی. ہم میں سے کوئی شخص اتنا کہنے پر راضی نہیں یا اس کو کافی نہیں سمجھتا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہوں، قرآن و سنت میرا سورس ہے. پلٹ پلٹ کے کیا پوچھتے ہیں؟ کون سے مسلمان؟ یعنی کس خاص بزرگ سے تمہاری وابستگی ہے؟ اور اگر تم اس بزرگ کو نہیں مانتے جس کو ہم مانتے ہیں تو تم ہدایت پہ نہیں، تم گمراہ ہو اور ہم سیدھے رستے پر. تو یہ سب ایک ہی جیسی باتیں کرتے ہیں. مثل قولہم، ان کی باتیں باہم ملتی جلتی ہیں.
تو گویا اختلاف اور فرقہ واریت کی اصل بنیاد یا اصل وجہ کیا ہوتی ہے؟ اپنی ہدایت کا ایک خود ساختہ معیار قائم کرنا. خود ساختہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سیلف میڈ. خود ہی ایک کرائیٹیریا بنانا، پھر اپنے آپ کو اس پر پورا اتارنا اور باقی سب کو نیچے اتارنا. ٹھیک ہے، کہ جو یہ نہیں کرتا وہ ہدایت پہ نہیں. اب سوال یہ ہے کہ پھر ہدایت پر کون ہے؟ کس کو ہدایت پر ہونا کہیں گے؟ کون ہدایت پر ہے؟ ہدایت پر ہونے کا کوئی تو معیار ہونا چاہیے، کیونکہ سارے ایک دوسرے کو بلیم کر رہے ہیں. وہ کہتے تم کچھ نہیں، وہ کہتے تم کچھ نہیں. ایک بھی، دوسرا بھی، تیسرا بھی، سب ہی خود کو ٹھیک کہتے ہیں اور باقی سب کو غلط کہتے ہیں. تو پھر کون فیصلہ کرے؟ کس بنیاد پر فیصلہ ہو؟ کوئی تو بنیاد ہونی چاہیے نا. قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تم اپنی بات، اپنے دعوے میں سچے ہو تو کوئی دلیل لے کر آؤ، کوئی ثبوت لاؤ، یا نہیں. آج بھی آپ دیکھیں خیالات کے اس جنگل میں جہاں ہم بستے ہیں اس دور میں، یہی صورتحال ہے. ایک مسلمان ہونا کافی نہیں، مختلف گروہوں اور فرقوں میں بٹنے کا نام ہی ہدایت رکھا ہوا ہے. اور جو اس خاص گروہ میں نہیں اس کو کیا قرار دیتے؟ وہ گمراہ ہے، اور گمراہ سے بھی اوپر کافر کا بھی بنا دیتے ہیں اس کو، اور پھر اس کی پیروی یا اس کی بات سننا حرام ہے، اس سے پڑھنا بھی منع ہے. ایسے لوگ بھٹکا دیتے ہیں. یہ کہتی ہیں کہ جب میں قرآن پڑھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ دنیا ہی کچھ اور ہے، یہ باتیں ہی کچھ اور ہیں، اور عملی زندگی میں ہم مسلمان جو کچھ کر رہے ہیں وہ دنیا ہی کچھ اور ہے. ہم نے معیار قرآن کو نہیں بنا رکھا، ہم نے معیار ہدایت کا کس کو بنا رکھا ہے؟ اپنے مخصوص خیالات کو. اپنے والدین سے کچھ لے لیے، کچھ دائیں بائیں سے لے لیے، اور ان پر ہم مطمئن ہو کے بیٹھے ہوئے. اپنی سوچ اور اپنا نقطہ نظر جس پر میں ہوں یا میرا خاندان ہے یا میرا فرقہ ہے، بس وہی حق ہے، اور ہمارے فرقے کے باہر حق کہیں نہیں ہے. اس لیے ہم جنت میں جائیں گے اور باقی کسی کی جگہ وہاں نہیں ہے. آیت نمبر 111 میں بھی یہی بات کہی گئی. وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ. جنت میں نہیں جا سکتے جب تک یہودی یا عیسائی نہ بنے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا؟ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ. یہ دعویٰ ہے تمہارا، دعوے کی دلیل لاؤ، دعوے کو پروف کرو، دلیل لاؤ. کہاں لکھا ہے؟ اب یہ جو جگڑ رہے تھے تو ان کے پاس کیا دلیل ہے کہ کسی کا یہودی ہونا ہی اس کا ہدایت پر ہونا، یا عیسائی ہونا، یا پھر کسی اور فرقے سے ہونا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ. مشکل یہ ہے کہ کتاب پڑھنے کے باوجود یہ سب یہ کام کر رہے ہیں، کیونکہ کتاب حافظے میں تو ہے، دلوں میں نہیں. حافظے میں ہے کتاب، لیکن اس کی روح نہیں پائی، سمجھے نہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ ہدایت کے لیے تمام انبیاء کو ماننا ضروری ہے. صرف ایک پیغمبر یا دوسرے کو ماننا کافی نہیں.